آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں۔ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو، یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ۔ تمہارا دل کب کہہ رہا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا۔ دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے۔ عبادتوں کی جان اخلاص ہے۔